جب انسان شدت کے ساتھ خدا سے کہتا ہے خدا یہی کرنا ہے، اس سے کم پہ نہیں جانا ہے، پھر خدا کوئی ایسا اطمینان نصیب کرتا ہے مختلف طریقوں سے، بعض اوقات اتنے عجیب طریقے سے کہ انسان کنونس ہو جاتا ہے کہ اب کرنا ہے یہ۔ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ٹائم پورا ہونے کی طرف جا رہا ہے، مختصر سا واقعہ ہے۔ یہ جو قم کا حوضہ ہے اس کے بانی تھے شیخ عبد الکریم حائری۔ شیخ عبد الکریم حائری فیملی، یہ وہ فیملی ہے کہ جو سید الشہداء کے روضے کی باؤنڈری کی ذمہ دار تھی۔ حائر دیوار کو کہتے ہیں، یہ فیملی تھی جو باؤنڈری جو سید الشہداء کے روضے کی تھی اس کی ذمہ داری اس کے پاس تھی، اس خاندان کو حائری کہتے تھے۔ بعد میں پھر اس میں ظاہر وہ خاندان بہت پھیل گیا، اب وہ ذمہ داری بھی ختم ہو گئی، مثلا اس طرح سے نہیں رہی۔ بس شیخ عبد الکریم حائری آیت اللہ العظمیٰ، وہ بہت متقی پرہیزگار، بہت نفیس انسان، کہیں خواب میں ان کو نظر آیا کہ فلاں دن مر جاؤ گے۔ اب آج یہ دوسرا خواب آ گیا غلطی سے۔ وہ جب ایسا ہوتا ہے کسی مجلس میں خواب بتاؤ نا، اگلے دن واٹس ایپ پہ لوگ اپنے خواب بھیجنا شروع کر دیتے ہیں، مولانا اس خواب کی تعبیر کیا؟ او بھائی میں خدا کا واسطہ کوئی اپنا خواب مت بھیجے مجھے، میں اس کا بندہ نہیں ہوں، لیکن جو مجھے اوتھینٹک پتا ہے وہ میں صرف عرض کر رہا ہوں۔ شیخ عبد الکریم حائری خواب دیکھتے ہیں کہ وہ 1 ہفتے میں انتقال ہو جائے گا۔ آواز آئی ان کو، مضبوط آدمی تھے، انہوں نے کہا پتہ نہیں آواز کیسی آئی، ہوگا نہیں ہوگا اللہ جانتا ہے۔ 1 ہفتے کے بعد کہیں وہ کسی کام میں مشغول تھے، اچانک دیکھا طبیعت خراب ہو گئی اور بالکل ان کو لگا کہ جان نکل گئی۔ پھر ان کو یاد آیا کہ وہ 1 ہفتے پہلے آواز آئی تھی کہ 1 ہفتے میں جان نکل جائے گی، تو انہوں نے کہا معاملہ سیریس ہے، میں جا رہا ہوں۔ اب انہوں نے جناب وہ طبیب وغیرہ بھی آیا، ڈاکٹر وغیرہ بھی آیا، اس نے کہا بھائی ایسا ہے کہ نظر کچھ نہیں آ رہا ہے لیکن بندہ جا رہا ہے، معاملہ ختم ہو رہا ہے۔ تو ان کو یقین ہو گیا کہ میرا کام اینڈ پر ہے۔ تو انہوں نے اسی وقت اسی حالت میں گویا ایسا بھی احساس کیا کہ میں جیسے اوپر جا چکا ہوں، اوپر۔ یہ ایک عجیب فیلنگ ہے لائف آفٹر ڈیتھ، کیا ہوتا ہے، مسلمان کافر سب کے اندر یہ ایکسپیرینسز ہوئے ہیں، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کو خدا برزخ میں بھیجے دنیا میں دکھائے بغیر، یہ نہیں ہو سکتا، کبھی نہ کبھی دکھاتا ہے۔ صرف یہ کہ دیکھنے والے کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ وہ کیس ہے۔ تو ان کو یہ احساس ہوا کہ جیسے برزخ میں آ گئے ہیں، کو اچانک ذہن میں آیا کہ میں اپنی زندگی میں بڑا کام کوئی نہیں کیا ہے، بہت دیر ہو گئی، کہ نہیں کوئی بات نہیں، بہت دیر تو گئی لیکن امام حسین سے توسل کرتا ہوں شاید کچھ ہو جائے۔ سید الشہداء سے توسل کرتے ہیں اسی وقت، اسی موت کے عالم میں جب دیکھ رہے ہیں برزخ کی طرف جا رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، امام حسین سے توسل کرتے ہیں اور امام سے کہتے ہیں مولا آپ کا خادم ہوں، بڑا کام کوئی نہیں کیا، 1 دفعہ موقع دے دیں تو ایک کام کوئی کروں گا ایسا جو آپ کے لیے ہوگا، اور کچھ نہیں ہوگا اس کے اندر، ایک موقع مل جائے، زندگی لگا دوں گا، ایک بڑا کام کروں گا آپ کے لیے۔ یہ کہہ کے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ بہرحال وہ یہ واقعہ کئی لوگوں کے ساتھ ہوا ہے کہ اوپر گئے، گویا فرشتہ اچھی جگہ پہ لے گیا ہے، کوئی باغ ہے یا اچھی جگہ ہے، اور وہاں پر ایک اور گویا ڈیلیگیشن سامنے سے آ گیا اور اس نے کہا کہ بھائی اوپر سے حکم آ گیا ہے، اس کو نیچے لے کے جانا ہے۔ تو وہ جو لے کے جا رہے تھے کہیں اور، وہ رک جاتے ہیں، کہتے ہیں جو حکم آ گیا تو صحیح، ختم ہو گیا معاملہ۔ تو یہ جا رہے تھے کہیں اور، گویا حکم آ گیا سید الشہداء کی طرف سے بھیجو نیچے، تو کہا ٹھیک ہے ختم ہو گئی بات، تو ان کو روانہ کر دیا، نیچے آ گئے۔ اب نیچے آ گئے، اب ان کو یقین ہو گیا کہ سید الشہداء نے گویا ایک چانس دلا دیا ہے، کرنا کیا ہے، اس میں پھنس گئے کہ میں وعدہ تو کر کے آ گیا ہوں کہ میں کام کروں گا، کروں کیا؟ بڑے کاموں کو شارٹ لسٹ کیا، یہ کروں گا یہ کروں گا یہ کروں گا، خود سمجھ میں نہیں آ رہا کروں گا کیا، کسی میں کیپیبلٹی نہیں ہے، کسی میں خطرات بہت زیادہ ہیں، کسی میں یہ کسی میں وہ۔ ان میں سے ایک پوائنٹ یہ تھا کہ قم میں حوضہ علمیہ بناؤں گا۔ اب ان کو یہ پتا تھا یہ کام آسان نہیں ہے، ایک مدرسہ کھولنا آسان ہوتا ہے، 2 مدرسہ کھولنا آسان ہوتا ہے، پورا حوضہ علمیہ کا مطلب کیا ہے، بڑے بڑے آپ کو درس اجتہاد کے استاد لانے ہیں، اتنے شاگرد آئیں، یہ ہو وہ ہو، ایک لمبی کہانی، اتنے آسانی سے تھوڑی ہوتا ہے، ہزاروں سال کی محنت لگتی ہے تب ہوتا ہے۔ اب وہ سوچ رہے ہیں کہ کام تو میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا یہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو پھر کربلا جاتے ہیں سید الشہداء کے پاس، کہتے ہیں مولا میں 40 دن زیارت کروں گا، آپ مجھے بتا دیں میں نے کرنا کیا ہے۔
یہ جو ہم لوگ چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں نا، کہتے ہیں مولا کی بشارت آئی، مولا کی بشارت آئی، یہ چھوٹے لوگ تھے جن کو 40 دن لگتے تھے. یہ جو ہم لوگ دعوے کرتے رہتے ہیں یہ کیا ہے پھر؟ تو وہ گئے ان روضے پر، کہا مولا میں 40 دن زیارت کروں گا، آپ کے در پہ رہوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، مجھے بتائیں کام کیا ہے. 40 دن بھی ہو گئے. 40 دن کے بعد جب وہ کھڑے زری پر، مولا 40 دن ہو گئے، اب کچھ بتا دیں. اچانک آواز آئی یہ جوان جا رہا ہے، اس کے پیچھے جاؤ، اس کے پیچھے جاؤ. انہوں نے دیکھا کہ ایک عرب جوان ہے، عرب لباس میں ہے اور باہر کی طرف جا رہا ہے. اب وہ بھاگے اس کی طرف، خود بھی بیچارے عمر بھی زیادہ، وہ جوان وہ تیز بھاگ رہا تھا، تیز تیز چلنے لگا. یہ پوری طاقت سے بھاگے، بڑھاپے میں بھاگنا مصیبت، لیکن وہ رک ہی نہیں رہا ہے، اس کی سپیڈ بہت تیز ہے. بھاگے بھاگے دیکھا وہ ایک کونے میں گلی میں مڑ گیا، بہت تیزی سے بھاگے، کیا سنا اگلی گلی میں مڑ جائے پتہ بھی نہ چلے کہاں گیا. وہاں پہنچے تو ایک اور گلی میں اسی طرح ہوتا رہا، پھر ایک دور سے انہوں نے دیکھا وہ ایک گھر کے اندر چلا گیا. شیخ عبد الکریم پیچھے پیچھے بھاگے ہوئے گئے، اس گھر کے سامنے جا کے کھٹکھٹایا اور دیکھا تو وہ جوان نکلا. کہا کہ اب اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ان کو کہوں کیا اس کو. کہا کہ میں آیا ہوں پوچھنے کے لیے. تو مثلا اس نے کہا جمعرات کو آنا. اب ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ اس سے کہیں کہ نہیں ابھی بتا دو، میں 40 دن انتظار کیا ہے. تو اس نے کہا جمعرات کو آنا. مثلا ایک دن کہا اس دن آنا. اب اس کی طرف دیکھتے رہے کہ بھائی کچھ اور بول دو، کچھ ابھی بول دو. اس نے دروازہ بند کر دیا، چلا گیا. دوبارہ واپس آئے روزے پہ، کہنے مولا اشارہ تو مل گیا ہے، بندے نے بلایا ہے، اب ہو جائے کسی طریقے سے. جس دن کہا تھا اس دن پہنچے اس کے گھر پر، کھٹکھٹایا. اندر سے ایک خاتون نکلی، پوچھا کیا کام ہے؟ کہا وہاں ایک جوان رہتا ہے یہاں پہ، میں اس سے ملا تھا، اس نے کہا تھا اس دن آنا. یعنی کہ ہاں رہتا ہے، ہم مر گیا. وہ سامنے پڑا، یعنی مر گیا، یعنی ہاں مر گیا، وہ سامنے پڑا. اب شیخ عبد الکریم کی حالت خراب ہوئی. جب میں 40 دن محنت کی تھی، اسی کی آواز آئی تھی، میں اس کے پیچھے بھاگا بھی تھا، میں نے کوئی کمی نہیں کی تھی، اس نے مجھے کہا تھا اس دن آنا ہے، مر کیوں گیا پھر یہ؟ کچھ سمجھ میں نہیں آیا کیا ہوا. پھر اچانک ان کو سمجھ میں آیا کہ اچھا امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں، امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب تک تمہیں موت پر ایسے یقین نہیں آئے گا تم ہمارے لیے کام نہیں کر سکو گے. موت کے لیے ایسے تیار ہو جاؤ تب تو ہمارے لیے کام کر پاؤ گے. شیخ عبد الکریم کو اس وقت سمجھ میں آیا کہ سید الشہداء کے نزدیک جانا آسان کام نہیں ہے. دنیا مانگنی ہے نا، کھڑے کھڑے مل جائے گی. جنت کا کوئی ٹکڑا مانگنا ہے ادھر ادھر کا، کھڑے کھڑے مل جائے گا. آپ بولو مولا وہ شہید ہونا ہے جو آپ کے لشکر میں جائے. اب جوئے شیر ہے، اب کام سخت ہے، اب کام سخت ہے. تو عزیزان محترم یقین مانو خدا شاہد ہے، میں اس کا بوجھ احساس کر رہا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں، یہ اس کا بوجھ ہے، صحیح ہے. لیکن میں سوچتا ہوں کبھی تو بولنا چاہیے انسان کو کہ بھائی آگے بھی کہانی ہے، چھوٹے پہ مت رکو، آگے جانے کی سوچو. آپ کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ مجھے سمجھ میں آئے کہ کیوں میں چھوٹی چیز کے اوپر رکا رہا ہوں. دیکھو دنیا بہت آگے گئی ہے، لوگ کتنے بڑے بڑے لوگ شہید ہو گئے. یہ جو رہبر معظم شہید ہوئے، گویا لگ رہا تھا شہادت وہ اپنے ہاتھوں تیار کر رہے تھے، اور پورا پلان ان کا ایسا تھا جیسے ان کو شہید ہونا ہے. آخری 6 مہینے 8 مہینے بالکل ایسے پلاننگ پہ تھے کہ شہید ہونا ہے، اور ہو گئے الحمدللہ رب العالمین. تو یہ دنیا ہے عزیزان محترم، اور سید الشہداء کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اب یہ ہے کہ اس سخت دروازے میں داخل کس نے ہونا ہے، اصل مارکا یہ ہے، اصل مارکا. الحمدللہ انہوں نے اپنے لطف و کرم سے ہمارے لیے اس فرش عزا کا دروازہ کھولا ہوا ہے، الحمدللہ رب العالمین. کریم خاندان ہے، کریم خاندان کا کریم امام ہے، ہمیں نہیں روکا، بڑی بات ہے. چاہتے تو روک لیتے، فرش عزا پہ آنے کی شرط لگا دیتے، کوئی چیز میں نہیں لگا.